تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے، اور انہی 12 بیٹوں میں 2 بیٹے الگ ماں سے تھے اور 10 بیٹے الگ ماں سے تھے۔ جو 2 بیٹے الگ ماں سے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا یوسف اور دوسرے بیٹے کا نام تھا بنیامین۔ ابھی اسرائیل کا جو راشٹرپتی ہے اس کا نام بھی کیا ہے؟ نتن بن جامین۔ وہ بن جامین جو بولتے ہیں نا وہی بنیامین ہے، تو بنیامین کے نام پر بھی اپنے بچوں کا نام رکھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری ٹائم آیا، ان کے مرنے کا ٹائم آیا، تو انہوں نے اپنے 12 بچوں کو بلایا۔ ہمارے یہاں جب کسی کا مرنے کا ٹائم آتا ہے تو بچوں کو بلا کر کے وہ کیا پوچھتا ہے؟ اپنی زمین کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنی جائیداد کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنے روپیے پیسے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم میں اپنے 12 بیٹوں کو انہوں نے بلایا۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں سے سوال کیا، اے میرے بچوں بتاؤ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ 12 بیٹوں نے جواب دیا، اے ابا جان ہم آپ کے مرنے کے بعد اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کوئی باپ اگر پوچھے اپنے بچوں سے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، یار یہ کون سا سوال ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کروں؟ مگر یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں سے یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں، میرے بعد کس کی عبادت کروں؟ پتہ یہ چلا اپنی آنے والی نسلوں کی توحید کی حفاظت کرنا، ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو حقیر مت سمجھو۔ یہ مدرسے ہیں تو تمہارا ایمان محفوظ ہے، یہ مدرسے ہیں تو قرآن کریم کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، یہ مدرسے ہیں تو تمہاری حدیثیں محفوظ ہیں، یہ مدرسے ہیں تو تمہارا وجود محفوظ ہے۔ جس دن یہ رہے سے مدرسے بھی ختم ہو گئے، اللہ کی قسم تمہیں ایمان اور اسلام بتانے والا بنا۔ تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائیوں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شرک کرے گا تو اس کی ساری نیکیاں برباد۔ اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی دوسری چیز ریاکاری، دکھاوا۔ ایک انسان اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے، دکھاوے کے لیے حج کرتا ہے، دکھاوے کے لیے دان خیرات کرتا ہے، کوئی بھی کام وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اس کی وہ نیکی اللہ تعالیٰ کیا برباد کر دی جائے گی۔ قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز کو پڑھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھتے، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، کسی کو شو کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ گاؤں والوں کی نظر میں نیک بن جائیں، محلے والوں کی نظر میں نیک بن جائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، چندہ دیتے ہیں۔ آپ اسٹیج پر نام بولا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ اگر آپ کے دل میں یہ چل رہا ہے کہ مولوی صاحب میرے نام کا اعلان کریں، دنیا کو پتا چل جائے میں نے 1 لاکھ چندہ دیا، اللہ کو خوش کرنے کے بجائے پبلک کو خوش کرنے کی اگر نیت ہے تو کان کھول کر کے سن لو، آپ کا دان، آپ کا چندہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی خیرات برباد ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، جب صدقہ کیا کرو، جب دان دیا کرو تو احسان مت جتا کے دیا کرو، تکلیف دے کر کے مت دیا کرو۔ کالذی ينفق
مالہ رئاء الناس، جیسے وہ لوگ اللہ کی راہ میں دان دیتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وہ تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے دان خیرات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی دان خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو میرے بھائیوں، آپ کا پیسہ اللہ تعالیٰ کیا کام نہیں آئے گا، آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں وہ نیکی نہیں لکھی جائے گی، وہ برباد ہو جائے گی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان اول الناس یقضی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو جنگ کے میدان میں لڑ رہا تھا، جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اس سے اللہ پوچھے گا میں نے تجھ کو طاقتور بنایا، میں نے تجھ کو باڈی بلڈر بنایا، میں نے تجھ کو لڑنے کا ہنر سکھایا، تو نے کیا کیا؟ دیکھو، باڈی انسان کے شریر کا مضبوط ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ یہ جو ہمارے نوجوان گٹکھا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، تو یہ تو ایسے ہی اپنے اوپر سلف کر رہے ہیں، اپنی باڈی کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس وقت بڑی تیزی میں ابھی بنارس میں ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی ان کا میسج آیا، کہہ رہے تھے 1 مہینے میں مولانا کینسر کے 10 کیس میں نے اپنی آنکھوں سے، اپنی جان پہچان کے اپنے رشتہ داروں میں نے 10 کیس کینسر کے دیکھے ہیں، اور جس میں کئی کیس ایسے لوگوں کے ہیں جو گٹکھا کھاتے تھے، جو سگریٹ پیتے تھے، جو پان کھاتے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے شریر کے اوپر ظلم کرو، اپنے جسم کے اوپر ظلم کرو۔ یہ سگریٹ، یہ بیڑی، یہ گٹکھا، یہ نشہ تمہاری آخرت بھی برباد کر رہا ہے، اور اللہ کی قسم تمہاری دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اس نشے کے ذریعے آپ اپنے شریر کو برباد کر رہا ہے۔ غور کیجئے، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، اللہ قیامت کے دن بلائے گا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے باڈی بلڈر بنایا تھا، تجھے طاقتور بنایا تھا، تو نے باڈی کا کیا کیا، تو نے شریر کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا یا اللہ قاتلتو فیکا، میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، جنگ کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، حتی خوشی تو یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اے اللہ میں تیری راہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا والے یہ کہیں کہ بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا ویر آدمی ہے، بڑا زبردست آدمی ہے، تو دنیا کو دکھانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ غور کرو، ریاکاری کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والا اور شہید ہو جانے والا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی نیت گڑبڑ تھی، اس کی نیت میں کھوٹ تھا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک آدمی آئے گا، یہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا مقرر تھا، بہت بڑا قرآن کا حافظ تھا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے قرآن کا عالم بنایا، میں نے تجھے قرآن کا ٹیچر بنایا، میں نے تجھ کو عالم بنایا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں تیرے کتاب کو پڑھتا رہا، میں نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، میں رات و دن قرآن کو پڑھتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو قرآن کو اس لیے پڑھتا تھا تاکہ دنیا تجھے قاری کہے، تو اپنے علم کی شہرت چاہتا تھا، تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا تاکہ تو فیمس ہو جائے، تو مشہور ہو جائے۔ اللہ، سوشل میڈیا کا دور ہے، شہرت کا فتنہ سب کو گھیرے ہوئے ہے میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ عالم جو دنیا میں شہرت کے لیے علم حاصل کر رہا تھا اور شہرت کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھا رہا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر تیسرا آدمی لایا جائے گا، یہ بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا ملینئر اور بلینئر تھا، بہت بڑا پیسے والا انسان تھا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو کروڑ پتی بنایا، ارب پتی بنایا، کھرب پتی بنایا، تو نے دولت کا کیا استعمال کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں دولت کو غریبوں میں بانٹتا رہا، چندہ دیتا رہا، مدرسے میں دیتا رہا،
یتیموں کو دیتا رہا، غریبوں کو دیتا رہا۔ اے اللہ جہاں پر بھی پتا چلا کہ وہاں پیسہ دینے سے تو خوش ہوتا ہے، وہاں میں نے پیسہ خرچ کیا، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو نے پیسہ اس لیے نہیں دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تو نے پیسہ اس لیے دیا تاکہ دنیا والے کہیں بڑا دان کرتا ہے، بڑا دینے والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے۔ تو نے شہرت کے لیے دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا۔ میرے بھائیوں ریاکاری سے بچو، کوئی بھی نیکی کرو اللہ کے لیے کرو، ریاکاری کے لیے مت کرو۔ آج تو وہ حالات ہیں، غریب کو کمبل دیا جا رہا ہے تو پہلے غریب کی عزت کو فیس بک پر بیچا جا رہا ہے، کسی عورت کو راشن دیا جا رہا ہے، بیچاری شرماتی ہوئی لجاتی ہوئی آتی ہے، آنچل سے اپنا منہ چھپا رہی ہے اور کیمرہ پورا فوکس کیے ہوئے ہے، کیمرے میں عورت کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو انٹرنیٹ پہ چلایا جا رہا ہے، دیکھو میں غریب عورتوں کو راشن پہنچاتا ہوں، میں بیوہ عورتوں کو راشن پہنچاتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، کسی غریب کی عزت اتارے بغیر بھی تو اس کی مدد ہو سکتی ہے، کسی غریب کی خودداری کو تکلیف پہنچائے بغیر بھی تو اس کی مدد ہو سکتی ہے۔ قرآن کو 29واں پارہ، اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ویڈیو بن رہا ہے، اس لیے نہیں کہ فوٹو کھینچا جا رہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو تمہیں اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اللہ کا ڈر ہے، اس لیے ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آج دور بدل گیا، آج پہلے کے دور میں محاورہ تھا، کہاوت تھی، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ، کہاں نیکی کیا، نیکی کر دریا میں ڈال، جب دریا میں ڈال دیں گے تو بھول جائیں گے۔ آج الٹا معاملہ ہو، نیکی کر یوٹیوب کے اوپر ڈال، نیکی کر فیس بک کے اوپر ڈال، نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال۔ اب تو نیکی کا پرچار جب تک نہ ہو تب تک انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں ریاکاری سے اپنے دامن کو بچا لو، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا ریاکاری کرنے والوں کو، دکھاوا کرنے والوں کو بلائے گا، اور اللہ کہے گا کہ اے میرے بندو تم نے نماز کس کے لیے پڑھی، تم نے نماز جس کے لیے پڑھی تھی جاؤ اسی سے ثواب لے لو، میرے پاس ثواب کی امید مت رکھنا، تم نے نماز میرے لیے نہیں پڑھی تھی، تم نے روزہ میرے لیے نہیں رکھا تھا، تم نے دان خیرات میرے لیے نہیں کیا تھا، جس کے لیے کیا تھا جاؤ اسے ثواب لے لو، مجھ سے ثواب کی امید مت۔ تو یہ دوسری بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی، ریاکاری جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، ہماری نیکیوں کو نشٹ کر دیتی ہے۔ تیسری چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی اس کو کہا جاتا ہے بدعت۔ دین کے اندر نیا کام، ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی وہ ایک تیسری عید بھی منانے لگے ہیں۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام کے اندر 2 تہوار ہوتا ہے، ایک عید الفطر ہوتا ہے، ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے، ابھی ایک تیسری عید بھی منائی جانے لگی اور اس کا نام کیا رکھا؟ عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش والی عید۔ اور ایک شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نے کیا کہا تھا؟ یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے، یہ دین احمد نہیں ہے یارو، یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے، یہ دین احمد نہیں ہے یارو، نبی کے پیارے تو روز اول سے 2 ہی عیدیں منا رہے ہیں۔ نبی کے پیارے شروع سے لے کر آج تک صرف 2 عید منا رہے تھے، یہ تیسری عید آ گئی ہے۔
اب تو باقاعدہ ویڈیو آ رہا ہے، اب تو کیک کٹ رہی ہے، بڑے بڑے علماء داڑھی والے پگڑی والے کیک کاٹ رہے ہیں۔ بچے کا برتھ ڈے مت مناؤ، صحیح نہیں ہے، لیکن نبی کا برتھ ڈے مناؤ، اس پر ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام کیا تھا اور انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کیا تھا اور انہوں نے کیا بنا دیا؟ میرے نبی کی شریعت کیا تھی اور انہوں نے کیا بنا دیا؟ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ کا دین مکمل ہے، اور اللہ نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او لوگو، میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس کے اندر کسی اضافہ کی، کسی سنشودھن کی، کسی موڈیفیکیشن کی، کسی ایڈیٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین بالکل مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے، اللہ کے دین میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا دین 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ اب اس دین کے اندر کوئی نیا کام اگر نکالتا ہے اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، بدعت ہمیشہ بری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر جتنا نیا کام نکالا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا آپ ایک مسئلہ بتائیے، اذان کے پہلے درود پڑھنا ہے کہ اذان کے بعد پڑھنا ہے؟ بولے پبلک میں سے کوئی بتایا؟ اذان کے بعد پڑھنا ہے، لیکن ہمارے کچھ بھائیوں کی بدھی الٹی، ان کا مؤذن جب مائک پر جاتا ہے تو پہلے کھڑا ہو کے درود پڑھتا ہے، یا نبی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہتا اللہ اکبر اللہ، پورا اذان دیتا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اسی طریقے سے جواب دو۔ اللہ اکبر کہا تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، حی علی الصلاۃ کہا تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، حی علی الفلاح کہا تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ پوری اذان کا جواب دو۔ اذان کا جواب دینے کے بعد ثم صلوا علی، پھر تم میرے اوپر درود پڑھو، اور درود کیسا پڑھنا ہے؟ میڈ ان انڈیا نہیں، میڈ بائی نبی پڑھنا ہے، جو نبی نے بتایا ہے وہ درود پڑھنا ہے، میڈ ان انڈیا والا درود نہیں پڑھنا ہے۔ میڈ ان انڈیا والا کون سا درود ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ میڈ ان انڈیا والا ہے۔ اور نبی کا درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، وسیلہ مانگو۔ وسیلہ کس چیز کا نام ہے؟ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، تو ہم کیسے وسیلہ مانگیں گے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ دعا پڑھو، اور یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھا اور اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا، اس کے لیے
قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مگر بدعت کا معاملہ کیا ہے؟ بدعت کرنے والے اس کا الٹا کر دیتے ہیں، اور آپ جا کے دیکھ لیجئے اذان کے پہلے درود پڑھتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کیا ماحول ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے یہ ماحول بنا دیا ہے، میت کو قبر میں دفنانے کے بعد وہی قبر پہ کھڑے ہو کر کے اذان دینے لگتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان دینے لگتے ہیں۔ پوچھا گیا بھائی ابھی تو تم نے مردے کو دفنایا ہے، یہ مردے کو دفنا کر کے تم اذان کیوں دے رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی صاحب جس کو ہم نے مردے کو دفنایا ہے، ابھی قبر میں اس کو دفنا کر کے ہم فارغ ہوئے ہیں، اس سے قبر میں سوال و جواب کیا جا رہا ہے، ہم اس لیے اذان دے رہے ہیں تاکہ شیطان بھاگ جائے اور شیطان اس کو بہکانے نہ پائے، اس لیے ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اذان دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی بات بالکل صحیح ہے، اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، مگر قبر کے اندر شیطان نہیں پہنچ سکتا، شیطان قبر کے اندر نہیں پہنچ سکتا، اور اگر پہنچ بھی جائے تو اس کو بھگانے کے لیے اذان دینے کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو بدعت کرنے والا ایسے ہی لاجک لگا کر کے دین کے اندر نئے نئے کام نکالتا ہے، اور یاد رکھو میرے بھائی بدعتی کا کوئی عمل قیامت کے دن اس کے کام آنے والا نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ نوٹ بندی کس سال میں ہوئی تھی؟ نوٹ بندی کس سال میں؟ 19 میں نا، 16 میں، 2016 میں نوٹ بندی ہوئی تھی، اور اتفاق سے جس دن نوٹ بندی ہوئی تھی میرا پروگرام تھا کشن میں۔ اب بھائی وہ 1000 کے اور 500 کے جو پرانے والے نوٹ تھے وہ چل رہے، اب مودی جی نے اعلان کر دیا بھائی صاحب پرانے نوٹ سب بیکار ہو گئے، نوٹ بندی کا اعلان کر دیا، کہا کہ اب پرانے جتنے نوٹ ہیں ردی کے ٹکڑے بن گئے۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ یہ جو نیا والا نوٹ ہے 500 والا، اگر آپ کمپیریزن کرو تو پرانا والا نوٹ زیادہ اچھا لگا، پرانے والے نوٹ کا کاغذ بھی زیادہ اچھا، نئے والے نوٹ کا کاغذ بھی کمزور ہے، کلر بھی اتر جاتا ہے جلدی سے۔ مگر اگر انڈین گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب پرانا نوٹ نہیں چلے گا، تو آج آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ بھی اگر پرانے نوٹ والا ہے، آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے جائیں گے 100 روپے کی چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ 1 کروڑ روپے کا بھی نوٹ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہی معاملہ میرے بھائیوں دین کا ہے۔ دین کے اندر جس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے، وہی عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوگا، اور اگر اس عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے تو وہ عمل دیکھنے میں چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ او لوگو قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے عاملۃ ناصبہ، جو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، بہت عمل کیا ہوگا، بہت نماز پڑھی ہوگی، بہت روزہ رکھا ہوگا، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے وہ تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو بدعتی کا انجام بہت برا ہے میرے بھائی، اس لیے اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤ، دین کے اندر وہی کام کرو جس کام کے اوپر اللہ کی اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو، اس کے علاوہ کوئی کام۔ اور آگے پڑھو، ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چوتھی چیز، اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کو چھوڑ دیتے، رات بھر آپ نے جلسہ سنا، صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور آپ آرام سے سوئے پڑے ہیں، آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ یاد رکھو میرے بھائی، نماز کا چھوڑنا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
اور اس سے بھی ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاۃ، قیامت کے دن بندے سے پہلا حساب اس کی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ فَإِنْ صَلُحَتْ، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے، اگر نماز صحیح ہے تو سارا عمل صحیح ہے، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو سارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ جب ایک ٹائم کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنے والے کا عمل برباد ہو جائے گا۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتے، جن کی زندگی میں نماز کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ میرے بھائیو سوچو ان کا کیا کیا۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز سے پوچھا گیا بیوی نماز پڑھتی ہے شوہر نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز پڑھتی ہے شوہر نماز نہیں پڑھتا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، شوہر کا انجام کیا ہوگا؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے، جائیے انٹرنیٹ پر آپ بھی دیکھ لیجئے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں اگر بیوی نمازی ہے اور شوہر بے نمازی ہے تو نکاح ختم کر دیا جائے گا، نکاح ختم کر دیا جائے گا، اور اس مسلمان عورت کو اس بے نمازی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا کافر ہے۔ یہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی کا فتویٰ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اتنی سخت بات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہے اگر وہ نماز کو فرض مانتا ہے، نماز کو ضروری مانتا ہے، اگر لاپرواہی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کافر تو نہیں ہے، مگر میرے بھائیو گنہگار تو ہے اور بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے تم کیا نبی کے لیے جان دو گے؟ تم کیا نبی سے محبت کرو گے؟ تمہیں نبی سے محبت ہوتی تو تم نماز نہ چھوڑتے۔ میرے نبی کو نماز سے بہت پیار تھا۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اپنی وفات کے پہلے، اپنے انتقال کے پہلے اللہ کے نبی دنیا سے یہ کہہ کر گئے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہ لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، نماز جان بوجھ کر کے کبھی مت چھوڑنا۔ تو نماز چھوڑنے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہے اور وہ اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اور آگے بڑھیے، 11 چیزیں میں بیان کر کے بات ختم کروں گا، ابھی 4 چیزیں ہوئی ہیں۔ نمبر 5 ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی 5ویں چیز حقوق العباد میں کوتاہی۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے غریب آدمی، سب سے فقیر آدمی، سب سے مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا وَقَذَفَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں اس کے ان تمام حقداروں کو دے دی جائے گی جن کا اس نے حق مارا تھا۔ اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور جو دنیا سے نیکی لے کر کے گیا تھا اس کے اوپر دوسروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے اور وہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں بڑا خطرناک مسئلہ ہے حقوق العباد کا، کسی کا حق مت مارنا، کسی کا حق مت مارنا۔ دنیا کی عدالت میں ہو سکتا ہے آپ کیس جیت جائیں، وکیل کو خرید لیں، جج کو خرید لیں، پولیس والوں کو خرید لیں، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بے ایمانی کر لیں، مگر کان کھول کر کے سن لو، اللہ کی عدالت میں کوئی بے ایمانی نہیں کر سکتا، اللہ کی عدالت میں کوئی رشوت نہیں چلے گی، اللہ کے فرشتے رشوت نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ، اگر اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے تو دنیا میں اسے چھٹکارا پالو،
ورنہ آخرت کی کرنسی روپیہ پیسہ نہیں ہوگی، آخرت کی کرنسی تمہاری نیکیاں اور تمہارے گناہ ہوں گے۔ اگر تم نے دنیا والوں کا حق مارا ہوگا، تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حقوق العباد کے معاملے میں بہت ہوشیار